میرا یوٹیوب چینل لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں بے شمار درود و سلام محمد و آل محمد پہ اور ان کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پہ۔ جی ہاں، آپ کا سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ جس طریقے سے آپ لوگ سپورٹ کر رہے ہیں۔ مخالفین کا بھی بہت بہت شکریہ کہ وہ اپنے کمنٹ سے جو ہے وہ ہم لوگوں کو انٹرٹین کر رہے ہیں۔ ہماری جہاں پر غلطی ہوگی انشاءاللہ ہم اس کو ضرور ایکسیپٹ کریں گے، جہاں پر بدتمیزی اور ولگیرٹی ہوگی یا ذاتیات کے اوپر اگر اترا جائے گا تو وہ ظاہر ہے کہ وہ کمنٹ ریموو ہو جائے گا، اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہوں گا۔ عزیزان محترم، آج کا جو ولاگ ہے، ویڈیو ہے، اس کے بیسک جو سبجیکٹس ہیں، ایک آفاق احمد صاحب کا جو ایک پوڈ کاسٹ ہوا ہے فہیم صدیقی صاحب کے ساتھ، اس میں اور دیگر جتنے بھی انہوں نے پریس کانفرنسز وغیرہ کی وغیرہ وغیرہ، اور اپنے جہاں وہ خطاب کرتے ہیں اپنے چاہنے والوں سے ادھر، اس کے حوالے سے بات کریں گے۔ الطاف حسین صاحب کے حوالے سے انہوں نے کیا بات کی ہے جو موضوع بحث ہے، اور ساتھ ہی ساتھ الطاف حسین صاحب کی اب ایک ویڈیو منظر عام پر آئی کل رات کو، جس میں وہ اپنے آپ کو دکھا رہے ہیں کہ وہ کافی بہتر ہو گئے ہیں۔ مزید دعاؤں کی بھی درخواست کی ہے اور آپ سب کا ہم سب کا شکریہ ادا کیا ہے۔ ہم لوگ یہی چاہتے ہیں کہ آپ صحت مند اور تندرست ہو جائیں، توانا ہو جائیں، اور اپنی جو قیادت ہے اس کو جو ہے وہ دوبارہ سے شروع کریں۔ اور ہم آپ کو سننا بھی چاہتے ہیں، ایون یہ کہ کراچی دوبارہ چاہتا ہے کہ آپ کے انڈر میں جو ہے وہ کراچی نہیں بلکہ پورا پاکستان رول کرے، کیونکہ میں یہاں پر کچھ باتیں ایسی شیئر کروں گا جو شاید آپ لوگ کہیں کہ نہیں یار یہ غلط ہے، یا اس کو شاید اپریشیٹ کریں۔ دیکھیں، الطاف حسین صاحب اور آفاق احمد صاحب دونوں بہت بڑے لیڈرز ہیں، لیکن مسئلہ کیا ہے، دونوں سیاستدان نہیں ہیں۔ اب آپ کہیں گے کہ سیاستدان کیسے نہیں ہیں؟ دیکھیں، سیاستدان جو جیسے پاکستان کی سیاست ہے نا، کہ ایک دوسرے کو نیچا دکھاؤ، ایک دوسرے کو تنگ کرو، ایک دوسرے کے اوپر الزامات، جھوٹے الزامات وغیرہ لگاؤ، اور اس کے بعد جو ہے وہ خود بری ذمہ ہو جاؤ۔ جب تمہارا وقت آئے تو تم ملک سے باہر چلے جاؤ، جب اگلے کا وقت آئے تو وہ ملک سے باہر چلا جائے، اس طریقے سے کام ہوتا ہے، اور بعد میں آ کے پھر سارے کیسز وغیرہ سب چیزیں جو وہ ختم بھی ہو جاتی ہیں، پھر بیٹھ بھی جاتے ہیں، پھر ایک دوسرے کے خلاف نعرے بازی کرتے ہیں، کسی کے ساتھ مل کے جو اپنی پھر دوبارہ سے حاضری جمع کراتے ہیں کہ بھائی ہم پاکستان آ گئے واپس، اور ہم سیاست میں دوبارہ قدم رکھیں گے، اور پھر اس کے بعد جب اپنا کام نکل جاتا ہے تو کک آؤٹ کر دیتے ہیں، مطلب لوگوں کو استعمال کرنے والی بات۔ تو یہ ہے کہ دونوں کے اندر نہیں ہے، اور جبکہ دوسروں کے اندر ہے کہ جن کو استعمال کر کے 30 سال 40 سال جنہوں نے جو وہ خوب نام چمکایا، اور آج جو ہے وہ بالکل ہر چیز سے بری ذمہ ہو کے بیٹھ گئے۔ تو یہ بات ہے کہ لیڈر جو ہے اس میں اور سیاستدان میں بہت فرق ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اوکے۔ اصولاً جو ہے وہ میرے ذہن میں تو یہ بات آ رہی تھی، باقی آپ لوگ کہیے گا کہ کیا میں نے صحیح بات کی ہے یا غلط، کیونکہ وہ جو چاپلوسی اور چالاکی ہوتی ہے نا وہ ان میں نہیں ہے، دونوں میں، یہ میں نے دیکھا ہے۔ الطاف حسین صاحب کے حوالے سے آفاق احمد صاحب نے کہا کہ 92 کا جو آپریشن ہوا تھا اس میں 2-3 نام لیے انہوں نے، کہ یہ لوگ جو تھے جو کہ متحدہ کے ہی تھے، یعنی MKM، الطاف حسین والی MKM کے، تو ان لوگوں نے جو ہے وہ کسی کے ساتھ مل کے جو ہے وہ باقاعدہ آپریشن کی منظوری دی تھی، ٹھیک ہے، جس میں ڈاکٹر عمران فاروق صاحب کا بھی نام تھا اور 2 اور اشخاص کا نام تھا۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ MKM پہ جب بھی آپریشن ہوا ہے تو میں نے پھر یہ نوٹس کیا کہ جتنے بھی آپریشنز ہوئے ہیں اس میں کوئی نہ کوئی بندہ جو ہے وہ اچانک سے یا تو مفرور ہوا ہے یا پھر پارٹی بدل دی گئی ہے۔ 2016 میں بھی جو آپریشن ہوا تھا اس میں بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ 90 کی اگر آپ لوگ ویڈیوز اٹھا کے دیکھیں گے تو آپ لوگوں کو نظر آئے گا کہ عامر خان صاحب جو ہے وہ کمر پہ ہاتھ باندھے ہوئے اور ٹہلے لگا رہے جس وقت وہ آپریشن ہو رہا تھا۔ تو کیا یہ عامر خان صاحب نے وہ آپریشن کروایا تھا، وہ اس میں شامل تھے؟ ایسا مطلب ظاہر ہے کہ ہم تو جب یہ چیز دیکھتے ہیں ہم کراچی والے کے جن کو ہم فالو کرتے ہیں وہ کوئی حرکات کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یا ان کے ساتھ کوئی حرکت کر دیتا ہے تو ہمارے اس چیز کے اوپر نظر رکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ معاملات ہیں۔ اب بتائیے کہ آپ لوگوں کو ایسا نہیں لگا کہ یار یہ جو ہے وہ یوں ہوا ہے؟ خیر بہرحال آفاق احمد صاحب نے ایک بڑی بات کی جو ہمیشہ وہ کر رہے ہیں، 4-5 سال سے میں سن رہا ہوں ان کو، مطلب 4-5 سال سے تو نہیں سن رہا، 1 سال ہی ہوا ہے مجھے سیاسی ویڈیوز وغیرہ بناتے ہوئے، لیکن یہ کہ جو میں نے ظاہر ہے کہ چھان بین کرنی پڑتی ہے، ریسرچ کرنی پڑتی ہے، تو آفاق احمد صاحب مسلسل الطاف حسین صاحب کو کہنے کہ نہیں میرا ان سے نظریاتی اختلاف ضرور ہے، لیکن الطاف حسین جیسا میں لیڈر نہیں ہوں، الطاف حسین ایک بڑا نام ہے، یہ انہوں نے بات کی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ آفاق احمد صاحب کہتے ہیں کہ میں صرف ایک لسانی زبان کا جماعت کا جو ہے وہ
کیا کہتے ہیں لیڈر کہہ لیں وہ، جبکہ الطاف حسین صاحب جو ہیں وہ ہر ایک کی بات کرتے ہیں. اور یہاں پر اگر دیکھا بھی جائے تو آفاق احمد صاحب خود بھی جو ہے وہ سبھی کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. اب معاملات یہ ہیں کہ دیکھیں کراچی والے جو حقوق مانگ رہے ہیں تو کراچی کو حقوق نہیں مل رہے ہیں. اس میں وجوہات کیا ہے؟ ایک تو سندھ گورنمنٹ جو ہے وہ یقیناً جو ہے پاکستان کراچی کی جو ہے وہ پوری آبادی گنتی نہیں ہے، مردم شماری ہوتی ہے. آپ خود اندازہ لگائیے گا، ابھی جو الیکشنز ہوں گے تو اس میں آپ خود دیکھ لیجیے گا کہ کراچی کی آبادی بتاتے ہیں 2 کروڑ 1.5 کروڑ اس طریقے سے بتاتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن 4 کروڑ کی کم از کم 4 کروڑ کی آبادی ہے. یہ آئی سمجھ غلط بات کرتی، معاف کیجیے گا، مطلب سمجھے آپ لوگ کہ نہیں. اب آپ خود بتائیں کہ الیکشنز ہوتے ہیں تو پیپلز پارٹی کے ٹوٹل ووٹ کاؤنٹ کیجیے گا، جماعت اسلامی کے ٹوٹل ووٹ کاؤنٹ کیجیے گا، پی ٹی آئی کے ٹوٹل ووٹ کاؤنٹ کیجیے گا، اور جتنے بھی جو کھڑے ہوتے ہیں سب کے ووٹ ٹوٹل کاؤنٹ کیجیے گا تو خود ہی آپ لوگوں کو اعداد نظر آ جائیں گے کہ کون سی پارٹی جو ہے وہ مطلب ٹوٹل کتنے افراد پاکستان یہ کراچی میں، توبہ بار بار بول رہا ہوں، کراچی میں کتنے ٹوٹل افراد ہیں اور جن کی مردم شماری نہیں کی جاتی. کیونکہ اگر 2 کروڑ افراد ہیں یا 1.5 کروڑ ہیں تو ووٹ بھی اتنے ہی ہونے چاہیے. اور ویسے بھی آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ اگر 1.5 کروڑ ہو، بالفرض 1.5 کروڑ ہی آبادی ہے تو 1.5 کروڑ میں سے تقریباً 50 لاکھ افراد جو ہے نا وہ ووٹنگ نہیں کرتے. ٹھیک ہے، یہ بات غور سے اس کو سمجھ لیجیے گا. 50 لاکھ افراد، یہ 100% میں بتا رہا ہوں بات صحیح ہے کہ تقریباً آدھی سے مطلب سمجھ لیں تھوڑا سا اور کم کر لیں، پونا حصہ جو ہے وہ آپ کا وہ ووٹ کاسٹ ہی نہیں کرتا ہے. ٹھیک ہے، جبکہ ایک اچھے خاصی جو تعداد ہے وہ ووٹ کاسٹ کر رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا، تو اس میں بھی آپ دیکھیں گے کہ پیپلز پارٹی کا ایک رکن جو ہے وہ ایک سائڈ سے اتنے جیت گیا، ایم این اے وہاں سے جیت گیا، ایم پی اے وہاں سے جیت گیا، اور 2,85,000 25,84,000 اس طریقے سے کر کے جمع کر لیجیے گا. خالی پیپلز پارٹی کے ہی جو ووٹس ہوں گے وہ آپ کو 1.5 سے 2 کروڑ مل جائیں گے. ٹھیک ہے، اس کے بعد جماعت اسلامی بھی کہے گی کہ ہمارے بھی 15 لاکھ یا 50 لاکھ ووٹ ہیں، ایم کے پاکستان بھی کہے گی ہمارے 50,000 یا 1.5 لاکھ ووٹ ہمارے بھی ہیں. تو ٹوٹل وہ ووٹ کاسٹ کیجیے، کاؤنٹ کیجیے گا نا تو آپ کو پورا پتہ چل جائے گا کراچی میں کتنے زیادہ ووٹ یا تو ایکسٹرا پڑے ہیں یا پھر یہ ہیں. اگر ہیں تو اتنے پھر حقوق دینے پڑیں گے جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کبھی بھی نہیں دے گی، مر جائے گی لیکن کراچی کو اس کا حق نہیں دے گی. اور کراچی کو کیا اس کا حق دیں گے؟ سندھ کے اندر انہوں نے جو مٹی پلید کر کے رکھی ہوئی ہے، اور سندھ جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ زرداری صاحب کے آپ ایک بات سن لیجئے کہ میں کہتا ہوں یار واقعی میں ایک تو ہے بہت بڑا سیاستدان، اس کو کوئی شک نہیں ہے، زرداری جیسا سیاستدان جو ہے نا وہ نہیں پیدا ہو سکتا دوبارہ. وہ ہی از اے ویری بگ پولیٹیشین، نو ڈاؤٹ. لیکن یہ کہ انہوں نے کہا ہے کہ وزیر اعظم جو ہے وہ بلاول بھٹو کو بنائیں گے اور فلانے کو یہ کریں گے، فلانے کو وہ کریں گے. مطلب آپ کو یاد ہوگا، اگر جو نقوی رپورٹ والے چینل سے مجھے دیکھ رہے ہیں ان کو پتا ہوگا میں نے کہا تھا پریڈکشن میں کہ نیکسٹ پرائم منسٹر جو ہے بلاول ہوگا. تو کیوں؟ اس کی وجہ یہ تھی، ایک تو پریڈکشن بھی، سیکنڈ سکس سینس، کیونکہ کبھی بھی پی ایم ایل این اور پی 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 جو ہے نا یہ اپنے علاوہ کسی کو آگے آنے نہیں دیں گی. آپ کو پاکستان سے جماعت اسلامی صدارت یا وزارت کی سیٹ پہ نہیں نظر آئے گی، متحدہ نظر نہیں آئے گی، آپ کو جو ہے وہ جسکم نظر نہیں آئے گی، آپ کو جو ہے وہ پی ٹی آئی تو آ گئی تھی زبردستی، آپ سب کو پتہ ہے، کوئی جھوٹ بولے پھر میں کلپ چلاؤں کہ ووٹ کیسے ٹھپے لگ رہے تھے، تو وہ ساری چیزیں. تو بھائی 2018 کے بھی الیکشن سب کو یاد ہے، 2024 کے بھی الیکشن بہت اچھے طریقے سے یاد ہیں. ٹھیک ہے، تو اب آ جاتے ہیں مین پوائنٹ کی طرف کہ یہ جو معاملات ہوئے، جیسے آفاق احمد صاحب نے کہا کہ تقریباً 83,000 جو مہاجر ہیں ان کی لاشیں جو وہ دفن کی. وہ ایدھی والے نے وہ یہ بتایا کہ لاوارث لاشیں جو ہے وہ دفنائی گئی. اب آپ خود بتائیے کہ 83,000 میں سے کتنے زیادہ جو ہیں وہ ینگ لڑکے ہوں گے جن کی بھی شادیاں ہونی ہوں گی، ٹھیک ہے، جن سے ان کی نسلیں بڑھنی ہوں گی. آبادی جان بوجھ کے ایک خاص پلاننگ کے تحت مہاجروں کی کم کی گئی کہ جس کی وجہ سے کیا ہوا کہ جو بہنیں بیٹیاں بچی تھیں ان لوگوں کو آرائیوں میں، چودھریوں میں، ملک میں اور رانگڑوں میں اور کیا کہتے ہیں سندھ کے جو لوگ ہیں ان سے، پٹھان جو ہیں ان سے یا بلوچوں سے شادی کرنا پڑی. ٹھیک ہے، تو مقصد یہ کہ وہ ایک جو مہاجروں کی آبادی بڑھتی تو وہ آبادی اس طریقے سے بھی پلاننگ کے تھرو کم کی گئی ہے. اب اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے، اس میں نہ تو الطاف حسین صاحب کی طرف اشارہ کروں گا، نہ آفاق احمد صاحب کی طرف، نہ ہی پیپلز پارٹی کی طرف. جو کوئی بھی تھا ظاہر ہے کہ ہم تو لا علم ہیں، لیکن یہ فگر ایک بہت بڑا ہے کہ جس کی وجہ سے
جو ہے وہ یہ معاملات ہوئے ہیں۔ اب آپ سے میں ایک سوال کروں گا کہ یہ بتائیے گا کہ یہ ہماری جو مہاجر لڑکیاں جو بیٹھی ہوئی ہیں، جو شادی کے لیے اچھے رشتوں کے لیے بیٹھی ہوئی ہیں، تو کیا یہ اب ہماری ڈیمانڈیں بھی تو دیکھیں نا، لڑکے کا اپنا گھر ہونا چاہیے، اچھی نوکری ہونی چاہیے، میری بیٹی کو کیا کھلائے گا یا مجھے کیا کھلائے گا، وہ سب چیزیں، اور گھمانے لے جائے گا، فلانی جگہ لے جائے گا، یہ ناز نخرے جو ہے نا، ابھی ہم لوگ اس کنڈیشن میں نہیں ہے کہ ہم لوگ یہ سارے چونچلے بازی کریں۔ تو اصولاً جو ہے وہ تھوڑا سا اپنی مینٹیلٹی کو وہ رکھیں، اور اپنے بچے کے نصیب پہ جو ہے وہ تھوڑا سا اعتبار کیجیے۔ اس کے نصیب میں ہوگا تو اچھا، ہو سکتا ہے فقیر جو ہے وہ مہاراجا بن جائے، لیکن اگر نصیب ہی خراب ہوں گے تو مہاراجا بھی جو ہے فقیر بننے میں کوئی ٹائم نہیں لگے گا۔ یہ بات آپ لوگوں کو اس کے تھوڑا سا زور دیجیے گا، ٹھیک ہے۔ اب اور بھی یہ چیز آگے کافی ہے کہ میں ابھی جیسے ٹرانسپورٹ کا حال دیکھ رہا ہوں، کیونکہ ٹرانسپورٹ میں ابھی میں لیٹ ویلاگ اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ میرا ابھی گزرنا ہوا، میں پھر گیا تھا ادھر واٹر پمپ کی طرف، مجھے کوئی کام پڑ جاتا ہے یا شہر کی طرف پڑتا ہے، تو پبلک ٹرانسپورٹ میں جو چھوٹی منی بسیں چل رہی ہیں، جو مزدہ جسے ہم لوگ کہتے ہیں، اس میں لیڈیز کمپارٹمنٹ اتنا کم ہوتا ہے، پھر لیڈیز بھی ماشاء اللہ سے مرد کے مقابلے میں جہاں 4 مرد کھڑے ہوں گے وہاں پر ایک لیڈی کھڑی بھی ہوتی ہے، پھر وہ اگر لیڈیز کمپارٹمنٹ بھر جاتا ہے تو وہ بہہ کے پیچھے کی طرف آ جاتی ہے، تو پھر اس سے بہت عجیب لگتا ہے۔ مردوں کی سائڈ بھی بھری ہوئی، خواتین کی بھی بھری ہوئی، تو وہ ظاہر ہے کہ کولیپس کر جاتے ہیں، آپس میں ٹکرا جاتے ہیں، تو بہت عجیب لگتا ہے، اور اس قدر شرمندگی ہوتی ہے کہ بھائی ہم خود نہیں اچھا سمجھتے کہ ہماری مائیں بہنیں جو ہیں وہ اس طریقے سے سفر کریں، تو یہ بیچاری خواتین جو روزمرہ جن کو آنا جانا ہے، کام پہ آ رہی جا رہی ہیں یا کسی سے ملانے جا رہی ہیں، بھائی بہن رشتہ دار وغیرہ، سسرال میں میکے میں آنا جانا ہے یا اور کوئی کام ہے، تو اس وجہ سے جو ہے نا بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے، اچھا نہیں لگتا کہ یہ حال ہے ٹرانسپورٹ کا، جس کو صحیح ہونا بہت ضروری ہے۔ آفاق احمد صاحب نے ایک بات بڑی اور اچھی کی کہ اگر میری جو ہے وہ اگر مجھے اقتدار دے دی جائے تو لا اینڈ آرڈر سچویشن جو ہے وہ پورا نظام 100% جو ہے وہ بالکل ٹھیک کر دوں گا، اور واقعی میں یہ حقیقت ہے، لیکن یہ ہونے والا نہیں ہے۔ آفاق احمد صاحب بھی اور الطاف حسین صاحب بھی یہ بات یاد رکھیں کہ بہت زیادہ نظم و ضبط کی جو وہ ضرورت پڑے گی، آپس میں اتفاق کرنا پڑے گا، تو جا کے ہم لوگ ایک جو وہ کوئی مقام حاصل کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ کبھی بھی نہیں آنے دیں گے جس طریقے یہ سندھ کی سیاست چل رہی ہے نا، یا پاکستان کی سیاست چل رہی ہے، کبھی بھی اردو اسپیکنگ کو یہ لوگ برداشت نہیں کر سکتے۔ یہ تعصب والی بات نہیں ہے، یہ بات حقیقی ہے، کیونکہ جس کسی بھی اردو اسپیکنگ نے اس ملک کا یا اس صوبے کا یا شہر کا بھلا کیا ہے، اس کے خلاف جو ہے انہوں نے ہمیشہ محاذ آرائی کی ہے، اور یہ جتنی بھی لاشیں وغیرہ ہوئی ہیں ماضی میں، جتنے بھی کہ آفاق احمد کے اوپر نام لگا دیا، الطاف کے اوپر نام لگا دیا کہ بھائی ان دونوں نے کیا ہے، تو اسی طریقے سے 92 کا آپریشن ہو یا اس کے بعد کے جتنے بھی آپریشنز ہوئے سارے کے سارے MKM کے خلاف ہوئے یا مہاجروں کے خلاف ہوئے، اس میں سارا یہی ہے کہ بھائی لاشیں گر رہی ہیں، اور گرانے والا کوئی اور تھا، اور جو ہے وہ بھگتنے والے یہ عوام تھی۔ اس میں اب کچھ لیڈران کی بھی غلطیاں ہوں گی کہ نہیں ہوں گی۔ الطاف حسین صاحب سے یہاں پر ایک ریکویسٹ ہے، الطاف حسین صاحب آپ اپنی سیاست کیجیے، کراچی کو آپ کی ضرورت ہے، ملک کو آپ کی ضرورت ہے، اس عمران خان کی کسی کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ عمران خان از جسٹ اے پیسٹ اینڈ نتھنگ ایلس، کیونکہ لوگ ابھی بھی ایپسٹائن فائل میں اس کے نام آیا ہے، تو لوگ کہہ رہے ہیں دیکھو یہودی ایجنٹ کہہ رہے تھے اس کو، یہ تو اسلام کا اتنا بڑا لیڈر ہے کہ وہ ایپسٹائن بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ اس سے بڑا خطرناک آدمی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ اس فائل میں نام آنا جو ہے وہ کتنے ہی بڑے کنٹروورسی کا شکار ہو جانا چاہیے بندے کو۔ مودی کا نام آیا، مودی کی عوام کھڑی ہو گئی اس کے خلاف، پوسٹر پھاڑ رہے ہیں۔ محمد بن سلمان کا نام آیا، اس کی تصویریں نکال کے پھاڑ رہے ہیں وہاں پر لوگ، اور ہمارے یہاں اندھے گونگے بہہ رہے ہیں کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں وہ دیکھو وہ کتنا وہ بول رہا ہے، وہ اس کے وہاں اس کے فائل میں اس کا نام آیا ہی کیوں؟ پہلے تو یہ نہیں سمجھ میں آتا ہے لوگوں کو۔ پھر خواتین جھولیاں پھیلا کے بددعائیں دے رہی ہیں، اور وہ اسٹارز جن کو ہم لوگ بڑا پسند کرتے تھے کہ کتنی اچھی اداکاریاں کرتی ہیں، انہوں نے جو گند مچا کے رکھا ہوا ہے، میں کہتا ہوں کہ یار اس سے زیادہ کوئی
घटिया कोई कौम नहीं होगी, या सॉरी टू से आप पाकिस्तानी बड़ी घटिया कौम है कि आपको देखी हुई चीज़ जो है ना उसको झुटलाते हैं और अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ये बकवासें कर रहे हैं। ये बात याद रखिएगा। मैं तो हमेशा से आर्मी को सपोर्ट करता हूँ, और आर्मी के ख़िलाफ़ जो भी बात करेगा वो मैं समझ लें कि मैं उसको आड़े हाथ लूँगा, क्योंकि मैं ये चीज़ बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुल्क और कौम का दुश्मन जो है वो इमरान खान, उसको ये सपोर्ट कर रहे हैं, और अल्ताफ़ हुसैन साहब भी उसकी हिमायत कर रहे हैं। अल्ताफ़ हुसैन साहब, आप मज़लूमों के साथी हैं, आप मक्कारों के साथी नहीं हैं, और इमरान खान एक मक्कार आदमी है जिसको आप सपोर्ट कर रहे हैं। हम महाजिर आपके जो ये इसको मजलूम आप कह रहे हैं ना, हम इसमें आपका साथ नहीं दे रहे, इसके लिए माजरत, ठीक है। और हम भी ये चाहते हैं कि आप अपनी सियासत पे तवज्जो दीजिए, क्योंकि ये आवाम जो है ना ये आपको प्यार करती है, क्योंकि हमें पता है अभी आपके चाहने वाले कुछ जमात इस्लामी में, कुछ सुन्नी तहरीक में, कुछ पीपल्स पार्टी में, कुछ MKP में, कुछ PSP में चले गए। ये सारे के सारे आपके एक हेलो के ऊपर सारे वापस आ जाएंगे, ये बात याद रखिएगा। जो PTI के अंदर भी गए वो भी सारे वापस आ जाएंगे। सब जानते हैं ये इमरान खान क्या है। पूरे मुल्क में ये चंद हज़ार जो पठान लेके वो खैबर पख्तूनख्वा से लाके वहाँ पर जो बकवासियात कर रहे हैं, लोग जो ड्रामेबाजी मचा के रखी हुई है, आपको लगता है कि पूरे मुल्क की अक्कासी कर रहे हैं। वहाँ पुलिस वालों के गिरबान पकड़े जा रहे हैं, धमकियाँ दी जा रही हैं, मारा मारी हो रही है। आपने कभी, आप खुद बताइए अल्ताफ़ हुसैन साहब, आपने कभी GHQ के ऊपर हमला किया, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला किया? हरगिज़ नहीं। इन लोगों ने, सब सियासतदानों ने ऐसे ऐसे कारनामे किए कि जिसके बाद जो है वो मुल्क और कौम को इतना बड़ा नुकसान पहुंचा है कि इसने तो नस्लें ही बर्बाद कर दी ना इन लोगों की जो उसको सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन क्या है, ये जगह खाली है लोगों के, इन लोगों को कभी भी समझ में नहीं आएगा। क्यों? ये कहते हैं कि नहीं, फ़ौज के ख़िलाफ़ बोल रहा है इसलिए सही है ये। अब फ़ौज के ख़िलाफ़ बोलेगा, फ़ौज के ख़िलाफ़ बोल रहा है, और फ़ौज जो है वो पंजाबी ज़्यादा है, इसलिए पंजाबियों से नफ़रत में जो वो बुक्स में जो है वो ये बातें की जा रही हैं कि भाई वो पंजाबियों से निजात चाहिए, पंजाबियों से निजात चाहिए। तो भाई आप अपने आप को इस काबिल बनाइए ना, काबिल कीजिए। लेकिन हम लोग ये बात करते नहीं हैं। आज हम किसी भी सियासी इदारे में नहीं बैठे हुए। इसकी वजूहात क्या है? इसकी वजूहात इस वक्त जो यहाँ पर टोला बैठा हुआ है ना, जितना भी जिस पार्टी का भी है, वो सारे के सारे इसके मुजरिम हैं। हम लोग मुजरिम नहीं हैं। आज आप देखें, सिंध से पढ़ लिख के आने वाला सिविल हॉस्पिटल में, जिना में और कार्डियो में, पता नहीं कहाँ कहाँ आपको डॉक्टर्स मिलेंगे। सिंध से पढ़ के आने वाला जो है वो आपको बड़ी बड़ी पोस्ट पे मिलेंगे, क्योंकि वो तालीम हासिल करके आते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। लेकिन हम महाजिर क्या करते हैं? हम एक दूसरे की टांग खींचने में लगे हुए कि बस टांग खींची जाए और कुछ भी ना हो। हम ये क्यों तरक्की कर रहा है साला, इसको इसकी जगह तो मैं इससे ज़्यादा अच्छा हूँ, मैं तो ज़्यादा हैंडसम हूँ, मैं तो ज़्यादा अच्छा और साफ बोलता हूँ, मैं तो लड़ाई झगड़े की बात नहीं करता, या मैं तो तुन के रख देता हूँ अगले को। ये सब बातें हम लोगों के अंदर हैं, जिसकी वजह से आज हम महाजिर जो हैं वो जलील हो रहे हैं, सॉरी टू से। और इसी वजह से हम अब कहीं भी अगर खड़े होते हैं तो हमारी गर्दनें है ना, एक वो छोटा चिड़िया नहीं होती, उसकी तरह इधर उधर घूम रही होती है कि हम अपने अतराफ में देखें कहीं कहीं हमारे खिलाफ कोई खड़ा हुआ ना हो जाए, कोई हमारे ऊपर बुरी नज़र रख के ना बैठा हो। देखिए मामला हमने भुगते हैं कराची के अंदर, तो ये हाल हो गया कि आज हम डर डर के जी रहे हैं, और हम अपने हक़ की बात करते हैं तो हमें बाकायदा तौर पे हमारे ख़िलाफ़ धमकियाँ, हमें वीडियोस बनती हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पर कोई ऐसे किसी को चैलेंज कर दें तो वो उसके ऊपर जो है वो स्ट्राइक्स आ जाती हैं, वो वीडियो रिमूव हो जाती है। ठीक है, मैं 2 चैनल गवा के बैठा हूँ उस तरीके से, ठीक है। लेकिन अपने ये पाकिस्तानी भाइयों के लिए नहीं, ये अगर पाकिस्तान के दुश्मनान के लिए अगर मैंने कोई बात की है तो उस वजह से। लेकिन अब क्या करें, अब मामला यही है कि इस वक्त अल्ताफ़ हुसैन और आफाक अहमद ही हमारा वाहिद सहारा है। हमें चाहिए कि ये दोनों एक हो जाएं। ये दोनों एक होंगे तो फिर ये समझ लीजिए कि बहुत कुछ बेहतरी आ सकती है, क्योंकि जो MKM पाकिस्तान एंड कंपनी है ना, ये अभी आपस में इनके मज़ीद इख्तलाफात देखेंगे। कल ये मुस्तफ़ा कमाल जो खालिद मकबूल सिद्दीकी, फ़ारूक सत्तार और क्या नाम है हैदराबाद रिजवी वगैरह के ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा बातें करेंगे, ये आप याद रखिएगा। और वो भी यहाँ से जो है वो अपने तमीज़ के दायरे में या जैसे भी दायरे में रह के इनकी मुखालफत करेंगे। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये मज़ीद जो है ना वो तितर बितर हो जाएंगे, और वही बात होगी जैसे मैं कहता हूँ कि हर घर के अंदर, हर कमरे के अंदर, हर बाथरूम के अंदर एक एक अलग अलग MKM बनी हुई होगी। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। ये बिखरते रहेंगे, आपस में एक दूसरे को बर्दाश्त करने की आदत नहीं है। वो जो था जिसने सर पे सबको जो डंडा कर रखा हुआ था कि भाई बिगड़ोगे तो जो है ना वो अच्छा नहीं होगा, उसके डर से, उसके खौफ से जो है ये सारे के सारे माल जमा करते रहे। लेकिन जैसे वक्त आया उसको धोखा दे के चले गए। और मैं इसमें
پھر یہ بات کہوں گا کہ جس کو میری باتیں بری لگتی ہیں کہ بھائی شہریار بھائی آپ الگ قسم کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اور آپ کے جو وہ ہاسپٹل میں دکھائیے اپنے آپ کو، آپ کسی ڈاکٹر کو دکھائیں، تمہاری ویڈیو جب بھی دیکھتا ہوں ہنسی نکلتی ہے. تو میری ویڈیو دیکھ کے اگر آپ کو ہنسی آ رہی ہے تو اس کا مطلب یہ کہ اگر میری ویڈیوز بکواس ہے اس پہ آپ کو ہنسی آ رہی ہے، آپ اپنے دماغ کا علاج کرائیے. ورنہ پھر بھی آپ کہیں تو میں نے جس پاگل خانے میں اپنا علاج کرایا تھا وہ ڈاکٹر بھی میرے ساتھ آج پاگل خانے میں کیرم کھیلتا ہے میرے ساتھ. ٹھیک ہے، خوش. چلیں، اپنے پیار کا بہت خیال رکھیے گا. میری اگر کوئی بات غلط ہے تو ضرور اس کو ہائی لائٹ کیجیے گا، کیونکہ میں جو بھی بات کرتا ہوں ڈنکے کی چوٹ پہ کرتا ہوں. اگر غلط ہوتی ہے تو اس کو ایڈمٹ بھی کرتا ہوں کہ ہاں مجھ سے یہ غلطی ہو گئی، کوتاہی ہو گئی. لیکن جو معاملات اور حالات اور واقعات میں دیکھ رہا ہوں اس شہر کے اور مہاجر قوم کے، وہ مجھے آگے اچھے نظر نہیں آ رہے ہیں. یہ بات یاد رکھیے گا کہ سب کچھ جو ہے نا اتنی جلدی صحیح ہونے والا نہیں. اس وقت صحیح ہوگا جب الطاف اور آفاق ایک ساتھ کھڑے ہوں گے، اور ہم لوگوں کو ان دونوں کو جو ہے نا وہ قائل کرنا پڑے گا کہ ہمیں آپ چاہیے دونوں. ٹھیک ہے، یہ بات آپ لوگ سمجھ آج نہیں تو کل آپ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے گی کہ مہاجروں کی بقا جو ہے، اردو اسپیکنگ کمیونٹی کی بقا جو ہے، وہ صرف اور صرف الطاف حسین اور آفاق احمد کے اتحاد سے ہے اور کوئی نہیں. ٹھیک ہے، آپ نے اپنی رائے سے آگاہ ضرور کیجیے گا. مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا کیونکہ آپ لوگ میری دعاؤں میں ہیں. تھینک یو سو مچ. پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد، پائندہ باد. جی اے عاصم منیر، جی اے مہاجر. اللہ حافظ.